میں نے آپ سے عرض کیا ان سفید داڑھی والوں کا، ان اللہ والوں کا قدر کر لو۔ پاکستان کے اندر میرے عزیزوں یہ 5-7 بزرگی رہ گئے، باقی ہر طرف دیکھ لو آپ کے سامنے ہے۔ یقین جانو دل کو افسوس ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو نکل جاتا ہے۔ الہ العالمین جس لاہور کی دھرتی نے امام الاولیاء احمد علی لاہوری دیکھا ہو، یا اللہ جس خالپور کے اندر خلیفہ غلام حبیب آیا ہو، او لوگوں جہاں میرے عزیزوں خلیفہ غلام محمد آیا ہو، چکوال کے اندر خلیفہ غلام حبیب آیا ہو، او لوگوں آج دھرتی ترس رہی ہے۔ او لوگوں کیا پتا تھا کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ جانے والا کہہ کے چلا گیا کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ او لوگوں تم نے ہمارا تڑپنا نہ دیکھا، تم نے ہمارا جذبہ نہ دیکھا، تم نے ہماری اندر کی تڑپ نہ دیکھی۔ ہم تو سر پہ کفن باندھ کے نکلے تھے، ہم نے تو ارادہ کیا تھا رب کی دھرتی پہ رب کا نظام رہے گا، ہمیں تو انگریز نے برف کی سلیوں پر لٹا دیا، ہم نے پرواہ نہ کی، ہمیں تو کالے پانی کی جیل میں بھیج دیا گیا، ہم نے تو پرواہ نہ کی، ہمیں تو مالٹے کی جیل میں 4 سال قید رکھا گیا، ہم نے پرواہ نہ کی، ہمیں گدھے پر بٹھا کے بازاروں میں پھرایا گیا، ہم نے پرواہ نہ کی، ہم نے تو بلکہ انگریز سے، ہم نے تو کفرستان والوں سے، ہم نے تو ختم نبوت کے غداروں سے ہر میدان کے اندر ٹکر لی۔ تصنیف کا میدان ہو اور لوگوں تقریر کا میدان ہو، ولایت کا میدان ہو، عدالت کے اندر ہو، میرے عزیزو ہم نے تو ہر میدان کے اندر ٹکر لی۔ ہم نے تو جب گھر سے نکلے ماں کی کوکھ سے جب باپ نے انگلی پکڑ کے مدرسے میں بھیجا، ہم نے تو پہلے ارادہ کر لیا تھا رب کی دھرتی پہ رب کا نظام رہے گا، ہم رہے نہ رہے اللہ کا قرآن بھی رہے گا، محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی رہے گا۔ اسی لیے ہم نے سمجھوتا کسی سے نہیں کیا، کسی حکومت والے سے سمجھوتا نہیں کیا، کسی اقتدار کے لالچ دینے والے سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ہمارے پاس وزارت کی کرسیاں لوگ بڑے لے کے آئے، ہمارے پاس لوگ زمینیں بڑی لے کے آئے، ہمارے پاس لوگ امریکہ کی امداد پاکستان کی امداد بڑی لے کے آئے۔ ہم نے کہا تمہیں پاکستان کا پیسہ مبارک ہو، برطانیہ امریکہ کا پاؤنڈ مبارک ہو، اور ہم نے کہہ دیا ہمیں محمد کے گھرانے کے فاقے مبارک ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے خون کا قطرہ قطرہ نکال کر ختم نبوت کی پگڑی پہ نچھاور کر دیں گے، لیکن انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کا دنیا کے اندر نعرہ لگا کے جائیں گے اور لوگوں کو منوا کے جائیں گے۔ خانپور والوں آپ بھی اس اجتماع میں آج نعرہ لگا لو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں کہاں سے لاؤں وہ علماء دیوبند کا سیرہ، میں کہاں سے لاؤں علماء دیوبند کے ماتھے کا سیرہ۔ حسین احمد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ جس کی جیل کے اندر اللہ اکبر انگریز نے جیل میں ڈال دیا، 11 جنازے گھر سے نکلے لیکن انگریز سرکار سے معافی نہ مانگی، ہر ایک کو پیغام دیتے رہے بے فکر ہو کے مر جا، انشاءاللہ میدان معاشر میں ملاقات ہو جائے گی۔ میں کہاں سے لاؤں ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ جس کی بیوی بیمار پڑ گئی، رانتی جیل کے اندر ٹیلی گرام لکھ دیا ابوالکلام ایک مرتبہ تو آ جا، زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ اس مرد قلندر نے اپنی گھر والی کو پیغام دیا، اللہ اکبر ساری زندگی جس حکومت کی مخالفت کرتا رہا اسی سے معافی مانگو، تیرے ایمان والی غیرت کہاں چلی گئی؟ بغیر دعائی کے مر جا، درد کے اندر کراتی مر جا، تڑپ تڑپ کے مر جا۔ اللہ اکبر پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ نے چاہا رہائی مل گئی، روئے زمین پہ تیرے سے میں ملاقات کر لوں گا، اگر مر گیا ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کر دینا، وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ حضور کے حوضے کو سر پر ملاقات ہو جائے گی۔ تم ان کو گستاخ کہتے ہو، تمہیں شاملی کا میدان یاد کوئی نہیں؟
جہاں انگریز کے سامنے اکیلا حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ آئے کان میں کہنے لگے حضرت جی آپ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ, یہ دیوبند کے غلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انگریز نے گولی چلائی, مولا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے پہ لگی, زمین پہ گر گئے. رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے پوچھ لیا قاسم کیا ہو گیا؟ کہنے لگے انگریز کی گولی دماغ میں لگ گئی, آنکھوں کی بینائی چلی گئی. واہ اللہ, عشق رسول کی کیا کہنے, حضور کی محبت کے کیا کہنے. او لوگو تم نے درود پڑھا, پتہ نہیں فائدہ ملا یا نہ ملا. رب اکبر کی قسم ہے وہ کالی کملی والے کے روزے پر درود پڑھا کرتے تھے, نقد فائدہ مل جایا کرتا تھا. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے مولانا قاسم نانوتوی کو آلتی پالتی یعنی چوکڑی مار کر اپنی گود میں لٹا لیا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھا, دو مرتبہ درود شریف پڑھا, تیسری مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ میں تھوک نکالا, اپنے منہ سے اس پہ پھونک ماری, مولانا قاسم نانوتوی کے ماتھے پہ زخم والی جگہ پہ مل دیا. فرمایا بیٹے درود شریف پڑھتا پڑھتا آنکھیں کھول لے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی, فرمایا بتا بینائی واپس آئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر. مولانا قاسم نانوتوی شاملی کے میدان میں اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے. فرمایا عرض کرنے لگے حضرت جی بینائی تو آ گئی لیکن درود کا اثر دیکھا. اللہ اکبر, بینائی واپس آ گئی, درود کی برکت سے ماتھے سے گولی کا نشان بھی ختم ہو گیا. تم ان کو گستاخ کہتے ہو. اللہ اکبر. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید مدینے پاک سے آیا. اللہ اکبر, تم مدینے کے بازاروں کو اچھا کہتے ہو. اللہ اکبر, تم آج کے رسول ہے, وہ مدینے کی کھجور کی گٹھلی کی بھی میری تعظیم کریں, وہ گستاخ رسول کیسے بن گئے؟ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آپ کی زیارت کرنے آیا, آپ کا مرید آیا. فرمایا میاں بڑے دن بعد آئے, کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت جی میں اللہ کا گھر دیکھ کے آیا, نبی کا روزہ دیکھ کے آیا. اللہ اکبر. فرمانے لگے میاں تو بڑے مقدروں والا نکلا, بڑے برکتوں عزتوں والا نکلا. جیب میں ہاتھ ڈالا, کہنے لگا حضرت جی میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا. کہنے لگے مدینے کا تحفہ کیا لے کے آیا؟ اپنے کھیسے میں ہاتھ ڈال کے 3 کھجوریں نکال دی. اللہ اکبر. واہ رشید احمد گنگوئی, تیرے عشق پر میں قربان جاؤں, تیرے ایک ایک آنسوؤں پر اللہ اکبر اپنا رونا قربان کر دو. رو کے کہنے لگے میرے حضور کے, میرے نبی کے شہر سے, میرے نبی کے شہر سے سوغات آئی ہے, حضور کے شہر سے تحفہ آیا. کبھی سینے سے 3 کھجوروں کو لگا رہے ہیں, کبھی ہونٹوں سے بوسہ دے رہے ہیں, کبھی سر پہ رکھ کے رو رہے ہیں. پھر اپنے مرید کو بلایا, فرمانے لگے میرے قریبی دوستوں کی فہرست بنا لے, لسٹ بنا لے. اللہ اکبر. مرید نے قریبی مریدوں کی, قریبی متعلقین کی, پاس رہنے والے دوستوں کی فہرست بنائی. 50 آدمی نکلے. آپ نے فرمایا لے جا, باوضو ہو کر با ادب ان کھجوروں کے 50 ٹکڑے کر لے اور ہر ایک مرید کو دے دینا, تھوڑے نہ دیکھنا, یہ نہ سمجھو تھوڑا یہ دیکھنا کہاں سے آیا ہے. مرید کی زبان سے نکل گیا, کہنے لگا حضرت جی کھجوریں تھوڑی لینے والے زیادہ ہے. اللہ اکبر. چہرہ لال ہو گیا, آنکھوں میں خون اتر آیا. فرمایا آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا, مدینے کی کھجوروں کو تھوڑا کہہ کے تو نے توہین کر دی ہے.